A Tale of Unexpected Love. سرور عشق میرا تحریر ہما قریشی. قسط نمبر 35. آخری قسط. سبطین پلیز مجھے زخم صاف کرنے دو. وہ اس کی ایک ہی گردان پر زد ہوئی تھی جو ابھی تک غصے سے پاگل ہو رہا تھا. جہارا پلیز ابھی آپ کچھ نہ کریں, مجھے اس شخص پر غصہ آ رہا ہے. اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی طرف اپنی گھٹیا غلیظ نگاہوں سے دیکھنے کی. وہ ابھی تک وہ منظر نہیں بھول پا رہا تھا. سبطین ریلیکس, دادا وہ اس شخص سے نبٹ لیں گے. اسے سمجھانا چاہا تھا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شخص کو گھر میں جگہ دی ہی کیوں گئی ہے. وہ دانت کچکچا کر بولا تھا. وہ جا رہا ہے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کسی کا نہیں تو تایا بھوکا ہی خیال کر لو. جیسا بھی ہے ان کا بیٹا ہے, ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس بار وہ خاموشی اختیار کر گیا تھا جبکہ وہ اس کا زخم صاف کر رہی تھی. کیا واقعی امریکہ جیسے ماحول میں بچے بگڑ جاتے ہیں فیاض. سمن اس وقت وہ سمن لگ ہی نہیں رہی تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی. چہرہ مرجھایا ہوا تھا. بیٹی کی بربادی نے سانسیں روک دی تھی. ہاں, اگر ان کی ماں تمہارے جیسی عورت ہو. آج وہ بھی خود پر ضبط نہیں کر سکے تھے. نہ آج انہیں پولیس کا ڈر تھا, نہ پراپرٹی کے جانے کا غصہ تھا, تو محض اس عورت پر. لیکن میں نے اسے صرف زندگی جینے کی آزادی دی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خود کو برباد کرے. وہ ٹرانس میں بولی. آزادی؟ کیا تم نے کبھی اسے حلال اور حرام کا فرق سمجھایا, صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی؟ آزادی کے نام پر بےہودگی کرنے کی اجازت دی تم نے. آزادی اسے کہتے ہیں جس میں آپ بچے کو اچھا برا سمجھاتے رہو تاکہ وہ آزادانہ فیصلہ کرنے میں پر اعتماد رہے. اسے علم ہو کہ کیا اس کے لیے اچھا ہے اور کیا برا. تم نے میری اولاد کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں سکھائی, تو انہیں تو بہرہ روی کا شکار ہونا ہی تھا. کیا تم نے ماں ہونے کا کردار ادا کیا؟ میں جب بچوں کی تربیت کرنا چاہتا تم نے کیا کیا؟ انہیں بھڑکایا, ورغلایا, انہیں غلط راہ پر لگایا. آزادی آزادی کون سی آزادی؟ تمہیں صرف بےہودگی کی آزادی چاہیے تھی سمن, اور یہی تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا. دشمنی کی تم نے. دشمنی اسے محبت نہیں کہتے, اسے آزادی نہیں کہتے, اسے اولاد سے دشمنی کہتے ہیں. جو تم نے مجھ سے نفرت میں کی, میری نسل برباد کر دی تم نے. میری زندگی کا سب سے گھٹیا فیصلہ تھا تم جیسی بے حیا عورت سے شادی کرنا. تم نے ہمیشہ اسے کھلی چھوٹ دی, میرے خلاف کیا. میں نے جب کہا سمن سنبھالو اس کو, لڑکی ذات ہے, مگر تم نے ہمیشہ مجھ سے بغاوت کی. آج تمہاری وجہ سے, صرف تمہاری وجہ سے, میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. بہت جلد یہ بات یہاں کی کمیونٹی میں بھی پھیل جائے گی. پھر پاکستان میں کس کس کو اور کیا جواب دو گی تم؟ وہ شدت سے چلائے تھے جبکہ وہ ہنوز خاموش تھی. اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا. وہ بھی اچھی خاصی بول تھی مگر انہیں کبھی کسی حرام کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا, نہ ہی اولاد کو سکھایا تھا. مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ لڑکوں سے دوستی, بوائے فرینڈ رکھنا جو بنیاد ان کے نزدیک جائز تھی, اصل بگاڑ کی وجہ ہی وہی بنا تھا. قصور کسی آزاد ملک یا جگہ کا نہیں ہوتا سمن بیگم, قصور تمہاری طبیعت کا ہے. جس طرح تم نے میری اولاد کو پروان چڑھایا ہے, یہ اگر پاکستان میں بھی ہوتی تو شاید یہ حرکت کر گزرتی. آزاد ماحول میں اولاد کو یوں آزاد نہیں چھوڑا جاتا, ان پر نظر رکھی جاتی, ہر قدم پر ان کا سایہ بننا پڑتا ہے. مگر خیر, اولاد کی تربیت کا تم کیا جانو, ہم بھی تو ہیں, حالانکہ مرد ہوں. جوانی میں آیا تھا یہاں. امریکہ کا ماحول جب بھی اتنا آزاد ہی تھا, مگر یہ میرے ماں باپ کی تربیت تھی کہ میں نے حلال راستہ اپنایا تھا اور تمہیں نکاح میں لیا تھا تاکہ میرا گھر خاندان آباد ہو سکے, میرے بچے ایک اچھے ماحول میں تربیت پائے. مگر تم پتہ نہیں کیسی عورت ہو. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم واقعی وہی سمن ہو جو شادی سے پہلے تھی. اتنی بےہودہ, اتنی بے باک کیسی مسلمان ہو تم, جس نے کسی دوسرے کو نہیں اپنی ہی بیٹی کو برائی کی دلدل میں دھکیل دیا. وہ جتنا پچھتاتے کم تھا. فیاض یقین کرے میں نے اسے صرف بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دی تھی. یہ سب انہوں نے اپنا دفاع کرنا چاہا. کیوں دی تم نے یہ اجازت بھی؟ تم نہیں جانتی یہاں کا ماحول. اولاد پر سختی نہیں رکھی تو وہ کہیں کی نہیں رہتی. اور بھی تو خاندان ہیں, ان کی اولادیں ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, دین دنیا سب جانتے ہیں, اپنے کلچر کا معلوم ہے. تم نے ہمیشہ پاکستان کو برا کہا, وہاں کے کلچر کو ٹارگٹ کیا, لوگوں کے خلاف زہر بھرا. صرف اسی لیے اس نے اتنی بے باکی سے انتہائی قدم اٹھا لیے. تم نے کبھی اس کو بتایا ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا سنگین جرم ہے. وہ لڑکی ساتھ ہے, سچ پوچھو تو مجھے اپنے گھر میں قطعی برداشت نہیں ہو رہی. وہ صوفے پر ڈھیرے کے انداز میں بیٹھے تھے. مجھے معاف کر دو فیاض, اور المیرا کو بھی معاف کر دو. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی, اس مسئلے کا حل نکل جائے گا. انہوں نے تعصب سے نگاہ اٹھا کر سرخ آنکھوں سے بیوی کی جانب دیکھا تھا. میری طرف سے تم سب باہر میں جاؤ. اور ہاں, عمیر جب آئے نا اور وہ تم سے اپنی بہن کے کرتوت پوچھے تو صرف میری بیٹی کو آگے نہ کرنا, اسے یہ بھی بتانا کہ اس کی ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے, جسے پورے کپڑے پہننا بھی گھٹن زدہ کر دیتا ہے. تمہاری بیٹی زانی بن گئی ہے, اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں رہا. کیا یہ سوچ تمہاری سانسیں نہیں روک رہی نافرمان عورت؟ وہ بھرپور مرد آنسوں سے رو پڑا تھا. ساتھ سمن بھی رو رہی تھی. سراج سکندر اس وقت امریکہ میں اپنی بیٹی سے کال پر مصروف تھے, جو مسلسل ان سے امریکہ آنے کی بابت پوچھ رہی تھی. بس بچے محب جب بولے ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں, بہو بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جس میں وہ اپنے بیٹے کے کسی سے پسندیدگی کا بتا رہی تھی. آپ ان کی فیملی دیکھ لیں, ہم جیسے ہی وہاں آئیں گے تو دونوں بچوں کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر لیں گے.
وہ اپنے بیٹے خرم کی شادی کرنا چاہتی تھی، جسے وہاں کوئی اسپینش لڑکی پسند آ گئی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ مگر بابا، میرا ارادہ تھا کہ خرم کی شادی میں پاکستان میں کسی لڑکی سے کرتی جیسے فلک ہیں۔ انہوں نے رائے کا اظہار کیا۔ بچہ، یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں۔ تم دعا کرو کہ آنے والی بچی اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک نے اسے تمہارے بیٹے کے توسط سے ہدایت نصیب کی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ وہ اب مزید گفت و شنید میں مصروف ہو گئے تھے۔ محب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی کے تاثرات سمیت اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ بابا کو سزا ہو گئی تھی۔ اس بار وہ دھیمی مگر شرمندہ سی آواز میں بولی تھی، اور آپ پھر میرے دشمنوں کی مدد کر رہی تھی۔ اس بار فلک کے ہوش اڑ گئے۔ کون سے دشمن؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ آپ کی والدہ اور کون، جو آج بھی انہی لوگوں کی ماتحت ہیں جو میرے خاندان کے قاتل ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے محب، میں مانتی ہوں کہ ماں آج بھی ان لوگوں سے رابطے میں ہے، مگر وہ مجبور ہے کیونکہ وہ ماں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں گھر سے یوں ہی نہیں نکلی تھی۔ اس بار وہ تلخ ہوئی۔ جب میں نے آپ کو شادی کے لیے پرپوز کیا کہ آپ مجھے جانتی تھی؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اور نہ ماں جانتی تھی۔ جس دن آپ ملاقات کے لیے گئے تھے اس روز کچھ سیاسی لوگوں نے ماں سے رابطہ کیا تھا۔ محب کے چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھی۔ کیا آپ میرے بارے میں جانتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اس وقت میرا دماغ صرف گرینڈ پا کی خواہش کو مکمل کر کے ختم کرنے میں لگا ہوا تھا۔ مجھے بس کوئی بھی لڑکی چاہیے تھی۔ میرے مینیجر نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ کو اپروچ کیا، مگر بعد میں انفو نکلوانے کے بعد مجھے شک ہوا تھا۔ پھر آپ کی والدہ سے مل کر وہ شک بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ تو کیا اب آپ بیبی کے بعد مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس میرج کا اصل مقصد یہی تھا، اور اب تو میں آپ کے خاندان کے قاتل کی بیٹی بھی بن گئی ہوں۔ اس کے لہجے سے کرب آیا تھا۔ محب نے بغور اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا۔ وہ بول کر نشیز چھوڑ گیا، جبکہ وہ کتنی دیر بے یقینی کسی کیفیت میں گھری اس کی پشت تکتی رہ گئی تھی، جو سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ ایڈم امریکہ واپس آنے کے بعد واپس اپنی روٹین میں آ گیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ آج پورے 2 ماہ بعد اس کا سامنا اسٹریٹ پر المیرا سے ہوا تھا، جو بھاگ کر اس کی جانب آئی تھی۔ ایڈم، تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بھاگ کر اس کی سمت بھاگ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو یار، وہ جو اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایڈم کے چھٹکنے پر حواس باختہ ہوئی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم جانتے بھی ہو میں پریگننٹ ہوں۔ وہ وہیں سڑک کنارے کھڑے تھے۔ کتنی ہی گوری لڑکیاں تھیں جنہوں نے ایک بار ٹھہر کر آدم کو دیکھا تھا، اور پھر المیرا کو جو پتہ نہیں کیوں اس پر چلا رہی تھی، مگر گرل فرینڈ سمجھ کر سبھی آگے بڑھ گئے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے آئیبرو اٹھائی۔ تو تم نے کہا تھا تم مجھ سے شادی کرو گی۔ وہ حیران ہوئی۔ میں نے؟ آر یو سیریس؟ میں اور شادی، وہ بھی تم سے؟ اوہ کمان، اور یہ کیا رٹ لگا رکھی ہوئی ہے؟ ختم کرو اس جھمیلے کو اور خود بھی سکون کرو اور مجھے بھی سکون لینے دو۔ میری طرف سے بریک اپ سمجھ لو المیرا ڈارلنگ۔ وہ اس کا گال چھوتا ذرا جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولتا اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کو کرتا سگنل کے اس پار نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر بے یقین سی کھڑی رہ گئی تھی اور پھر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ایڈم، میری بات سنو ایڈم۔ وہ اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جبھی مخالف سمت سے آتی گاڑی، جو سگنل کھل جانے کے باعث اسپیڈ میں تھی، اسے المیرا بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ ہر سو اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ صرف المیرا کو اپنے درد کی شدت محسوس ہوئی تھی، جس کے باعث لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ یار پری، ریلیکس رہو، تمہاری ہر وقت کی پریشانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ ضد ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، انہیں گھر لوٹتے دیر ہو گئی تھی۔ کوئٹہ شہر سر شام ہی بند ہو جایا کرتا تھا۔ تیمور، آپ کو نہیں معلوم، ہمارے یہاں ان دشمنیوں کے چکر میں پورے خاندان تباہ و برباد کر دیتے ہیں، مگر پیچھے نہیں ہٹتے، اور میں تو پھر اس قبیلے کی لڑکی ہوں۔ ان کی غیرت کا مسئلہ بن گیا ہوگا۔ وہ دیکھیے گا، ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ہنوز ٹینشن زدہ تھی۔ یار تم، وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کسی نے گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی ڈسپیلس ہوئی تھی اور پروش کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ 5 سال بعد امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کا موسم آج خاصا خوشگوار تھا۔ میڈیٹرینین طرز مینشن کے وسیع لان میں 4 سالہ دارن محب سکندر کے چھوٹے قدم گھاس پر ہلکے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید نکر پہنے ننھے ہاتھوں میں ایک چھوٹی گیند تھامے زور سے ہنس رہا تھا۔ مام، آپ مجھے نہیں پکڑ سکتی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پیچھے مڑ کر توتلی سی زبان میں شرارت سے کہا تھا۔ فلک زہیر عالم، جو گزرے سالوں میں محب کی محبت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، مسکرا کر اس کی طرف بڑھی۔ فلک ایک ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی گود میں دارن کا چھوٹا سا جیکٹ تھا۔ وہ آج خاص طور پر خوش نظر آ رہی تھی۔ شہر کے بدلتے موسم میں اس گھر کی فضا ایک دم محبت اور راحت سے بھر سی گئی تھی۔ پکڑ لیا، فلک نے ہنستے ہوئے دارن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ زور سے ہنسا اور ماں کی گردن میں باہیں ڈالی۔ دوسری جانب بڑے درخت کے نیچے کرسیاں لگی تھیں، جہاں دارن کی پردادا دادی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے محبت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکا تو بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔
سراج صاحب نے اسے شرارت کرتا دیکھ ہمیشہ والا فکرہ کہا تھا اور نخرے دکھانے میں اپنی ماں پر۔ اختری بیگم نے نرمی سے فلک کی جانب دیکھا تھا جو ابدار ان کو گود میں لے کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے لیے صرف پوتا ہی نہیں بہو بھی لاڈلی تھی، اور کیوں نہ ہوتی اکلوتے لاڈلے پوتے کی بیوی جو ٹھہری۔ ماما کو تنگ کرتے ہوں، آ جانے دو، بابا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ سراج صاحب نے اسے فلک کی گود سے بھرتے انہوں نے اسے گدگدایا تھا۔ دادو بابا کب آئیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ محب ایک بزنس ٹرپ پر لندن گیا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح باپ کو مس کر رہا تھا۔ بابا جلدی آ جائیں گے میری جان، جواب فلک کی طرف سے آیا تھا۔ میرا بیٹا یاد کر رہا ہے تو لے، میں سب کام چھوڑ کر آ گیا۔ پیچھے سے محب کی آواز سنائی دی تھی اور وہ سپرنگ کی طرح دادا کی گود سے اچھل کر نکلتا باپ کی جانب بھاگا جو اس کے لیے باہیں پھیلا گیا تھا۔ بابا میرے لیے آئس کریم لائے ہیں؟ وہی ہمیشہ والی فرمائش۔ فلک مسکرا کر ان دونوں کی طرف آ رہی تھی جبکہ بزرگوں نے انہیں دیکھ رخ پھیر لیا تھا۔ بیٹے کی وجہ سے تو آپ ہمیشہ جلدی آ جاتے ہیں اور میں بلاؤں تو مہینوں تک پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ قریب آتے ہی نروٹھے پن سے بولی جو اب اسے گود میں لیے کھڑا اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ اس کا شکوہ سن کر مسکرائے۔ آپ بھی میرے بیٹے والی بےتابی دکھایا کریں میرے لیے، تو دیکھیں میں کیسے بھاگا چلاؤں گا۔ اسے سائڈ ہگ کرتا وہ مانی خیزی سے بولا جس پر فلک نے نگاہیں چلائی تھی۔ آپ کے لیے اس حد تک دیوانہ صرف آپ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے ناک چڑھائی۔ اور بیٹے کی ماں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شرارت سے بولا یہی کہ اب آپ کا بے صبری سے انتظار کرنے والوں میں آپ کی بیٹی کا بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ وہ ذرا شرمائے لہجے میں گویا ہوئی تھی جبکہ محب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کی جانب دیکھا تھا۔ ریئلی فلک، آئی ایم سو ہیپی سویٹ ہارٹ، تھینک یو مائی لائف۔ وہ فتح جذبات میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بے پناہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ می ٹو بابا۔ اسے کیا سمجھ آیا تھا مگر وہ باپ کو خوش دیکھ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا خوشی سے بولا تھا۔ وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ بالکل، میں اور میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ اب آپ نے ماما کو تنگ ہرگز نہیں کرنا۔ چلو دادو لوگوں کو گڈ نیوز سناتے ہیں۔ وہ فلک کو حساب میں لیے ان کی جانب بڑھا تھا جو دور بیٹھے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ انہیں پرائیویسی دینے کی خاطر وہ جب تک نہ بولتے جب تک محب خود ان کے پاس نہ جاتا۔ گزرے وقت نے اس کی ذات پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ، بردبار اور مذہبی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے قریب رہنے میں گزارتی تھی۔ 5 سال پہلے اللہ نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ کا کوئی خاص احسان ہی تھا، ورنہ شاید وہ تو ان بد نصیبوں میں شامل ہو جاتی جو گناہ کی معافی مانگے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے۔ کم از کم اب جتنی بھی سانسیں تھیں وہ ہر لمحہ اپنے گناہ کی معافی تو مانگ سکتی تھی، اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتی تھی۔ اگر وہ یوں ہی مر جاتی، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا، تو یہی سوچ اس کی سانسیں روک دیا کرتی تھی۔ مگر شاید یہ اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ وہ آج معاشرے میں سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ اللہ نے اس کا گناہ کا پردہ رکھ لیا تھا۔ بے شک وہ ایپوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ المیرا، فیاض صاحب کی آواز پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی بابا۔ وہ قدم اٹھا کر ان کے پاس آئیں جو کچھ دیر قبل ہی جاب سے واپس آئے تھے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ میں؟ ہاں بیٹا، وہ سراج انکل نہیں ہیں، ان کا نواسا ہے جس کی 4 سال پہلے ہی ایک اسپینش لڑکے سے شادی ہوئی تھی۔ ایک بیٹا ہے ان کا، بس روڈ ایکسیڈنٹ میں اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ المیرا خاموش ہو گئی تھی۔ زندگی کس قدر غیر یقینی تھی۔ وہ اس قدر بڑے حادثے سے گزرنے کے باوجود سروائیو کر گئی تھی جبکہ وہ لڑکی۔ مگر بابا، کیا آپ نے انہیں میری حقیقت؟ وہ شرمندہ ہوئے۔ فیاض صاحب نے بیٹی کی مردہ حالت دیکھ دل بڑا کر کے معاف کر دیا تھا۔ وہ اپنے گناہ پر شرمسار تھی۔ سراج صاحب کو میں نے اپنے طور سے آگاہ کر چکا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ المیرا خاموش ہو گئی تھی۔ گزرے 5 سال میں ان کی ذات میں خاصی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ جہاں وہ اس حادثے کی وجہ سے بالکل حواس کھو چکی تھی، وہی ماں باپ کی توجہ سے وہ زندگی کی طرف دوبارہ آئی تھی۔ وہ اللہ کے قریب ہو گئی تھی، اور جب وہ اللہ سے قریب ہوئی کہ وہ جوانی کے زوم میں کیا کر گزری تھی۔ وہ اس قدر بڑا گناہ کبیرہ کر گئی تھی، اس بات کا ادراک ہونے پر اس نے رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ بابا، آپ کو جو مناسب لگے وہی کیجیے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے جبکہ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ فلک، رات کے وقت بیٹے کو سلا کر وہ ابھی روم میں آئی تھی۔ سنگھار آئینے کے عین سامنے بیٹھی، ہاتھوں پر موئسچرائزر لگاتی وہ محب کی آواز پر چونکی تھی۔ جی؟ اس نے آئینے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کی مدر کی کال آئی تھی، آپ کے بھائی صاحب کی لندن میں جاب مل گئی ہے، وہ مشکل طور پر لندن میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں بتایا امی نے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ آپ کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں گی؟ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا جبکہ فلک اٹھ کر قریب آئی تھی جس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اشارہ میں لیا تھا۔ تھینک یو۔ وہ محض اتنا ہی بولی تھی جو اس کے گرد حصار باندھے خاموش تھا۔ آج سے 5 سال قبل اس نے بہت سوچ بچار کے بعد فلک کا ساتھ چنا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو ایک مکمل زندگی دینا چاہتا تھا، اور پھر اس سارے کیس میں فلک کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہاں، وہ اپنی ماں کے قتل کا کیس ضرور جیت گیا تھا، اور سابق وزیر اعظم کو اس کی سزا بھی مل گئی تھی۔ مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اور دادا کے قتل میں بہت سے لوگ شامل تھے، مگر نانا کی وراثت میں دی گئی وہ فائل اور ہدایت
اس کے پاس آج بھی محفوظ تھی. وہ مزید ان چیزوں کو خریدنا نہیں چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے بہت پیارے رشتے اسے چھن گئے تھے. ویسے بھی 30 سال میں کوئی اپنی موت آپ مر گیا تھا, کوئی اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہا تھا, مگر وہ فی الحال اپنی فیملی کی خاطر سب چھوڑ چکا تھا. ویسے بھی اس کا اور اس کے خاندان کا دور دور تک سیاست سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا. آپ یہ بتائیں کہ میری بیٹی کے لیے کوئی نام سوچا؟ محب کی سوچوں کا رخ دوسری جانب کیا تھا. وہ آپ نے رکھنا تھا. دارن کا نام بھی اس نے اپنے نانا کے نام پر رکھا تھا. اب آپ کی باری. محب نے انکار کیا, جبکہ فلک نے ذرا سر اٹھا کر اس کی جانب شرارتی نگاہوں سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, ایک کا آپ رکھ لیجیے گا, ایک کا نام میں رکھ لوں گی. اس نے دانتوں تلے لب دبائے تھے تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا. سیریسلی؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے سر ہلا کر تصدیق کی تو وہ ایک بار پھر اس کے گال چھوتا. اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جو اس نے اسے اتنی پیاری پیاری نعمتوں سے نوازا تھا. آئی لو یو. تھینک یو. اس کے ہمیشہ والے جواب پر وہ کہکا لگا گیا. جب اس سے مستقبل کی باتیں کرتی مسلسل مسکرا رہی تھی اور زندگی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی. کراچی کے ساحل سے غروب ہوتا پرکیف منظر آنکھوں کو تازگی سے بخش رہا تھا. DHA فیز 2 میں بنا یہ بنگلہ تیمور کی بیٹی بختاور کے نام پر تھا, جس کی آمد کے بعد زندگی میں خوشیاں مزید بڑھ گئی تھیں. دلہن شمیم بیگم کی آواز پر وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھاتی نیچے کی جانب بڑھی تھی, جہاں وہ اپنے جھولے پر براجمان اس کی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی, جس کی عمر ابھی صرف 6 ماہ تھی. جی دادو. اس نے بیٹے کو ان کے برابر میں بٹھایا تھا. گڑیا سو گئی ہے, اسے کمرے میں لے جاؤ, اور تم بھی آرام کر لو. سارا دن بچوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہو, اپنی صحت کا خیال رکھا کرو. وہ ان کی محبت پر مسکرائی اور ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی. میں بالکل بھی نہیں تھکتی دادو, آپ مجھے تھکنے کہاں دیتی ہیں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولتی ان کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی. ہاں تو ایک ہی تو بہو ہے میری, اب اس سے بھی پیار نہ کروں؟ وہ محبت سے بولی تو وہ ایک غیر خاندان اور قبیلے کی لڑکی ان کے بے حد نزدیک ہو گئی تھی. وہ روڈ ایکسیڈنٹ قبیلے کے سردار کی بدولت تھا. پولیس کی تفتیش کے بعد وہ توان لے کر کام کرنے والے تو حراست میں آ گئے تھے, مگر پولیس بھی ان سرداروں پر ہاتھ ڈالنے میں ناکام تھی. یہی وجہ تھی کہ تیمور اپنی فیملی کی ہمراہی میں کراچی کے بنگلے پر موو کر گیا تھا تاکہ یہاں اس کے بچے اور فیملی سکون کی زندگی گزار سکے. تیمور وہ شام میں آفس سے آنے کے فوراً بعد کمرے میں آتے ہی سو گیا تھا, اور اب اس کی آنکھ تقریباً 12 بجے کے قریب کھلی تھی. جب پریوش کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا دیکھ وہ مسکرایا تھا. اس کی شہزادی دن بھر سوتی تھی اور رات بھر انہیں جگاتی تھی. اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے ہنکار بھرا. اب آپ کی نیند پوری ہو گئی, اپنی بیٹی کو سنبھالیں کیونکہ میں سو رہی ہوں. اس نے بخت کو اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا تھا, جو فوری اپنی باہوں میں بھر گیا تھا. میرا گڈا مما کو تنگ کرتا ہے, اس کے گالوں پر پیار کرتا وہ محبت سے بولا تھا. پریوش نے یہ منظر دیکھ اپنی نم آنکھوں کو پونچھا تھا. اس روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ نے تیمور کو نئی زندگی سے نوازا تھا. اسے تو معمولی سی چوٹیں آئی تھی, مگر اسے بچانے کے چکر میں وہ اپنی جان خطرے میں دھکیل گیا تھا. ریکوری میں پورا سال لگ گیا تھا, مگر اللہ نے اپنا بڑا کرم کیا تھا کہ جان بچ گئی تھی. یہ صرف تنگ نہیں کرتی بلکہ سارا دن آپ کو یاد بھی کرتی رہتی ہے اور پھر سو جاتی ہے تاکہ رات میں اپنے بابا کے ساتھ کھیل سکے, ہے نا؟ پری نے بھی ساتھ بیٹھتے بیٹی کو شرارت سے گدگدایا تھا, جو ہلکا سا مسکرائی تھی. اور بخت کی مما مجھے یاد نہیں کرتی؟ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر قریب کرتے وہ شرارتی لہجے میں استفساریہ بولا تھا. بالکل بھی نہیں. اس نے مسکراہٹ دبائی تو تیمور نے خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا. دیکھو بخت, مما کتنی گندی ہے. بابا آفس میں سب سے زیادہ اپنے بخت کو اور اس کی مما کو یاد کرتے ہیں, مگر وہ ہمیں یاد نہیں کرتی. اس نے بیٹی سے شکایت لگائی. کیوں بھائی, میرے بیٹے کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ پریوش نے ذرا مصنوعی غصے سے پوچھا. کیونکہ میرا بیٹا جب مجھے یاد کرتا ہے وہ مجھے اپنی دادوں کے نمبر سے کال کر لیتا ہے, مگر اس کی ماں کو کبھی توفیق نہیں ہوتی. اس نے شکوہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی. اب میں اتنی فارغ تھوڑی ہوں جو ہر وقت آپ کو یاد کرتی رہوں. اس نے مسکراہٹ ضبط کی تھی, جبکہ تیمور بھی مسکرا کر اس کے گدھی سار باندھ گیا تھا. ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ایک اور سنہری شام اتر آئی تھی. خرم اور المیرا کا نکاح ہیوسٹن کی مسجد میں طے پایا تھا اور وہیں سے رخصتی بھی کر دی گئی تھی. وہ دونوں اس وقت سکندر ولا میں کچھ گھر کے بڑوں کے درمیان گھرے بیٹھے تھے, جبکہ خرم کی بہنیں حفصہ اور تحسین رسمیں کرنے میں مصروف تھی. بھائی ابھی کھیر آپ کو بھابھی کو کھلانی ہے, لن شرارتی لہجے میں بولی تو سبھی اس کی شرارت پر مسکرا دی. میں اس سے ذرا جھجک ہوئی تھی. جی بالکل, آپ نہیں دیورانی صاحبہ, پہلے خرم بھائی آپ کو کھلائیں گے اور پھر آپ نے کھلانی ہے ہمارے بھائی کو. فلک بھی شرارت سے بولی. اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھڑا محب سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. گھر کے بڑے الگ صوفوں پر جا کر بیٹھے تھے اور انہیں خوش دیکھ دعائیں دے رہے تھے. چلے مسز, پہلے میں رسم پوری کر دیتا ہوں. وہ اس وقت پاکستانی اسٹائلش سی انگ رکھا ڈیزائننگ لانگ شرٹ میں ملبوس تھی. لائٹ میک اپ سے اس کا حسن مزید کھل گیا تھا. اوہو, سب نے ہی ہوٹنگ کی تھی, جبکہ دارن باپ کے گلے میں باہیں ڈالے شاید تھک گیا تھا. نیند آ رہی ہے؟ نو. اس نے فوری انکار کیا اور محب کی گود سے اتر کر ماں کی جانب بڑھا, جو ینگ پارٹی کے ساتھ رسموں میں مصروف تھی. محب انہیں دیکھ باقی مہمانوں کی جانب بڑھا تھا جو ابھی وہیں موجود تھے. سورج ڈھل چکا تھا. آسمان پر ہلکی سی نارنجی روشنی باقی تھی جو آہستہ آہستہ گلابی اور پھر نیلگوں شام میں بدل رہی تھی. ہیوسٹن کے مشہور ہرمن پارک گارڈن کا ایک گوشہ
آج شام کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا جو دونوں خاندانوں کی طرف سے دھوم دھام سے منایا گیا تھا۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی فیری لائٹ چلملا رہی تھی، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سفید اور گلابی جھالریوں سے مزین درختوں کے بیچوں بیچ سفید کپڑوں سے ڈھکی میزیں، سنہری کینڈل ہولڈرز میں رکھی سینٹڈ کینڈلز ماحول کو دل فریب بنا رہی تھی۔ سامنے ایک لمبا سا اسٹیج تھا جس پر سفید پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اسٹیج کے درمیان ایک خوبصورت صوفہ رکھا گیا تھا جس پر دلہا خرم دہیم مراد سنہری کام والی آفر شیروانی میں نہایت باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے برابر میں دلہن بنی بیٹھی المیرا ہلکے گلابی رنگ کے روایتی لہنگے میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، نظریں جھکی ہوئی مگر اندرونی سکون چمکتی آنکھوں سے عیاں تھا، جو آج بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اللہ سے مانگی گئی معافی کی دعا شاید قبول ہو گئی تھی جو اسے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ معاشرے میں اس کی عزت برقرار رہی تھی، وہ سب ایک ماضی کی تلخیات بن کر ادھورا رہ گیا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے دلہا دلہن کو مبارکباد دے رہے تھے۔ خوشبوؤں سے مہکتا ماحول، قہقہوں کی گونج اور کھنکھناتے چوڑیوں کے شور میں سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ میزبان خاندان کے بزرگ اور خواتین پاکستانی روایتی لباس میں ملبوس سب مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ بچے ارد گرد بھاگ رہے تھے، کبھی کسی غبارے والے کے پاس، کبھی کیمرے کی روشنیوں کے پیچھے۔ سامنے ایک کونے میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا جہاں سے حلیم، بریانی، چکن ٹکا، نہاری اور مٹھائیاں مہک رہی تھی۔ مہمان قطار میں کھڑے اپنی پلیٹس لے رہے تھے، سب کچھ نہایت خوش اسلوبی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ امریکہ میں مکمل روایتی طرز کا ولیمہ آرگنائز کیا گیا تھا۔ ایک جانب فوٹو بوتھ لگا تھا جس پر المیرا خرم کے حروف جگمگا رہے تھے۔ دو احباب گروپ فوٹوز لے رہے تھے اور ایک وائلن کی نرم دھن خاموشی سے پس منظر میں بج رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے المیرا کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی فوٹو سیشن سے فارغ ہوئے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ مطمئن ہوں۔ خرم کی دوسری شادی تھی مگر المیرا کی جانب سے ہر چیز کو بہت خوشی سے دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اللہ پاک اس رشتے میں برکت پیدا کرے، آمین۔ اسٹیج پر آتی کسی خاتون کی دعا پر ان دونوں نے بے ساختہ آمین کہا تھا۔ لغاری ہاؤس کے لان میں اب شاہ صاحب کے پرپوتی پوتاؤں کی آواز سے لان گونج رہا تھا اور وہ دونوں اب بس انہیں دیکھ دیکھ کر جی رہے تھے۔ عبدالکبیر لغاری صاحب کے انتقال کے بعد وہ ڈھیر سے گئے تھے مگر اسرما اور سبطین کے بچوں کو دیکھ انہیں جینے کی امنگ مل گئی تھی۔ اللہ ان کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور آدم کو ہدایت دے، آمین۔ ان کی ہر دعا میں آدم کے لیے ہدایت کی دعا ضرور ہوتی تھی مگر جو راہ راست سے پھر جائے انہیں ہدایت بھی نصیب سے ہی ملا کرتی ہے۔ پھپھو دیکھیں اپنی پوتی کو، آپ کے بیٹے کی لاڈ پیانے اسے کتنا بگاڑ دیا، میری کوئی بات ہی نہیں مانتی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد گول گول کر کے گھوم رہی تھی اور جہاں اسے کھانا کھلانے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بھائی میری پوتی کو کچھ نہ کہو جہاں، اس کے دم سے ہی تو اس گھر میں رونق ہے۔ وہ محبت سے خودے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دیکھیں کتنا تنگ کرتی ہے۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جبھی ناسرین بیگم کے اشارے پر 3 سالہ سمن ماں کے پاس آئی تھی۔ دیکھا اب آئی ہے کہ اب مجھے کھلائے۔ وہ بیٹی کو گود میں لے کر کھلکھلائی تھی۔ جبھی سبطین بھی گھر واپس آیا تھا۔ کیا برائی ہو رہی ہے میری بابا؟ وہ چہک کر باپ کی جانب دوڑ لگا چکی تھی جبکہ جہارا نے خفا نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بچے کھانا کھا لو ورنہ تمہاری ظالم ماما مجھے آج رات کھانا نہیں کھانے دیں گی۔ اس کی شرارت پر وہ اپنی پھپھی کے سامنے جھیم گئی تھی جو شرارت سے مسکراتا وہ اس کے ساتھ بیٹھتا اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ ناسرین انہیں دیکھ وہاں سے نکل آئی تھی۔ مجھے بھی تو کھلائی زوجہ۔ اس کی شرارت سے جہارا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ساگودانی کا ایک چمچ اس کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ یمی یمی۔ بیٹی کو اپنی جانب غور دیکھتا دیکھ تو وہ فوراً کھلکھلا کر منہ کھول گئی۔ اس کا باپ بھی کھا رہا تھا تو واقعی یمی تھا۔ آپ چینج کر لیں پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں کھانا ماما لوگوں کو کھانے دو، ہم آج ڈنر باہر کریں گے، ٹھیک ہے ڈال؟ یاہو بابا آئس کریم بھی۔ وہ فوری ایکسائٹیڈ ہوئی تھی تو مسکرا کر اس کے رخساروں پر لب رکھ گیا۔ بحری اوقیانوس پر تیرتی شپ پر اس وقت پارٹی ہو رہی تھی جس میں ہمیشہ کی طرح ایڈم بھی شامل تھا۔ نشے میں جھومتا وہ اپنی رات رنگین کرنے میں مصروف تھا۔ المیرا کے بعد وہ کتنی ہی لڑکیوں سے دل بہلا چکا تھا، کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا مگر اس کو اس چیز کا ذرا احساس نہیں تھا۔ اور احساس ہوتا بھی کیسے جب اس کے اندر کی شرم، حیا، غیرت، انسانیت سب مر گئی تھی۔ جو شخص اپنا مذہب، اپنا اصل بھول گیا تھا وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایڈم ڈارلنگ آؤ ڈانس کرتے ہیں۔ نازک سی اسپینش لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتا وہ اپنی انہی عادتوں میں مشغول تھا جن میں سالوں سے ملوث تھا۔ وہ ملحد ہو گیا تھا، وہ بھٹک گیا تھا، وہ بھٹکا ہوا تھا اور جب تک ہدایت نصیب نہ ہو اس نے ایسے ہی بھٹکتے رہنا تھا۔ دنیا کی خاک چھانی تھی یا شاید قبر کی آغوش تک ہدایت اس کا مقدر نہیں ٹھہرائی گئی تھی۔ ختم شد حرف آخر۔ بالآخر 1.5 سال کا یہ سفر ختم ہوا۔ یہ کہانی ذرا ڈفرینٹ تھی اور حقیقت سے قریب، خاص کر ایڈم کا کردار۔ حقیقت میں ایڈم کے کردار کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ وہ بھٹکا ہوا شخص تھا تو میں نے کہانی میں اسے یوں ہی تشنا اور ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ رہی بات المیرا کے کردار کی تو یقیناً یہ کردار کہیں نہ کہیں موجود ہوگا کیونکہ یہ نہ تو مکمل فرضی تھا اور نہ حقیقی۔ اس کا ایک مثبت انجام اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ۔ ہما قریشی۔